حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور کئی دن تک جو ہے آپ ادھر ہی چہرہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے. ظہر کی نماز ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے. ذرا منظر اپنے ذہن میں لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں, صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں اور سامنے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ کی نماز ہو رہی ہے. اور اگر ڈائریکشن کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں تو اس طور پر ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اگر وہ اس طرف ہے تو بیت المقدس اس طرف ہے. اس طرف چہرہ کر کے رسول اللہ نماز ادا کر رہے ہیں. امام آگے ہے, صحابہ کرام پیچھے ہیں. 2 رکعت ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ خود مکہ میں پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور سب سے پرانا گھر ہے دنیا میں اللہ کا, سب سے پرانا, اور جو اس میں پتھر لگا ہے وہ جنتی پتھر ہے. کئی فضیلتیں اس کے تعلق سے ہیں. تو خاندانی اعتبار سے بھی آپ کا لگاؤ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف تھا. 2 رکعت ہوئی تھی اور آپ کے دل میں صرف خیال آیا اور آپ نے نظر اٹھائی آسمان کی طرف. نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا. اب میں یہاں رک کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آپ کی زندگی میں بہت سارے خیال آتے ہیں, بہت سارے خیال آتے ہیں. آپ اس وقت جو ہے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کی طرف توجہ کر کے, کبھی سوچتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ آسانی کر دے. آپ دل میں جو ہے سوچتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صرف سوچ کے رہ جاتے ہیں, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. یا مثال کے طور پر کسی سے آپ ریکویسٹ کریں کہ میری یہ بات مان لو, میری یہ خواہش ہے کہ اس طور پر ہو جائے, اس طور پر ہو جائے, تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی خواہش کی قدر کرے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ سنائے. لیکن رسول اللہ کی شان دیکھیے, رسول اللہ کی شان دیکھیے. 2 رکعت ہوئی تھی اور آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ بیت المقدس کی جگہ ہمارا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہونا چاہیے. صرف یہ خیال آیا, اتنا خیال آنا تھا کہ آسمان سے جبرائیل امین نازل ہو گئے اور آیت لے کر کے نازل ہوئے. آیت کا ترجمہ سنی. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے محبوب آپ کا آسمان کی طرف یہ بار بار چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ جو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اچھا دیکھ رہے ہیں, آگے کیا حکم ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ فرماتا ہے جب آپ کے دل میں یہ خیال آ ہی گیا ہے, اے محبوب دیر کس بات کی, ابھی اسی وقت اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف فرما لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں, 2 رکعت ادھر ہوئی ہے, نماز ہی کی حالت میں پلٹ گئے اور آپ کا چہرہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا. قبلہ ہمارا بن گیا, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے اور اب قبلہ ہمارا بن گیا. کون سا؟ خانہ کعبہ. بات ختم ہو گئی. لیکن نماز جو صحابہ پڑھ رہے تھے ان کا کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے, اب اگر امام ایسے پلٹ جائے تو آمنے سامنے ہو جائیں گے. سب لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور امام اچانک ایسے پلٹ جائے تو کیا ہوگا؟ آمنے سامنے ہو جائیں گے. لیکن وہ صحابہ تھے, اللہ نے ان کو ذوق عطا کیا تھا. فرمایا گیا الصحابۃ کلھم مجتہد وعدول, صحابہ کرام تمام کے تمام مجتہد ہیں. یعنی اللہ نے ان کو اتنی قوت ذہنی عطا کی تھی کہ آیتیں اور حدیث لے کر کے سمجھ کر وہ خود سے مسائل کا استنباط کیا کرتے تھے. اسی وقت نماز کی حالت میں صحابہ نے فیصلہ کیا. بات چیت تو نہیں کر سکتے, اب کرنا کیا ہے؟ ان کو معلوم بھی نہیں کہ آیت نازل ہوئی, کیونکہ آیت جب نازل ہوتی ہے حضرت جبرائیل امین نظر تو نہیں آتے, کبھی کبھار آتے تھے نظر, وہ بھی انسان کی شکل میں. ابھی نظر بھی نہیں آئے ہیں, معلوم بھی نہیں ہوا ہے, آیت سنائی بھی نہیں دی گئی ہے, کیسے معلوم کیا ہوا ہے؟ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھ گئے. یہی ہوتے ہیں سچے عاشق کہ جس سے عشق اور جس سے محبت ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو جو ہے اپنی زندگی میں وہ عمل پہ لاتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرتے. جیسے ہی دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ ادھر ہو گیا ہے, صحابہ کرام سمجھ گئے آج ہی ہمارا قبلہ بدل گیا. اب ایک ایک صف میں سے ایک ایک صحابی چلتے چلتے ایسے جاتے ہیں, پوری صف چلتے چلتے جاتی ہے اور حضور کے پیچھے جا کر پہلی صف لگ جاتی. دوسری صف والے چلتے چلتے گئے, دوسری صف لگ گئی. تیسری صف والے چلتے چلتے گئے اور تیسری صف لگ گئی. اس طرح جتنے صحابہ کرام تھے چلتے پھرتے ہوئے جا کر حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب باقی کی جو 2 رکعتیں تھیں وہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے حضور نے نماز ادا فرمائی. اس کے بعد سلام پھیرا اور نماز کمپلیٹ ہوئی. اب میں پوچھتا ہوں نماز میں آپ چل سکتے ہیں؟
نماز میں کہیں جا سکتے ہیں؟ اور بلکہ فرمایا گیا عمل کثیر، ہر وہ کام آپ ایسا کوئی کر رہے ہوں جسے دیکھ کر کے ایسا لگے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن یہاں پہ تو وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور جا کر کے حضور کے پیچھے کھڑے ہو جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جا رہے ہیں. یہی تو نقطہ سمجھانا مقصود ہے. یہ ہماری اور آپ کی نمازیں ہیں جو ہلکی سی عمل کثیر سے ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ تو یہ فرماتا ہے اے لوگو جب تک تم نبی کی خدمت کر رہے ہو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نماز کا ثواب رکھا ہے، اور جو کچھ چلت پھرت تمہاری زندگی میں ہوئی نماز کی حالت میں، ایسا نہیں کہ نماز اس سے ٹوٹی، بلکہ جو کچھ تم نے کیا وہ نماز کی چیزوں میں سے ایک نماز کہلائی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز کو مکمل فرمایا. کسی کی نماز نہیں ٹوٹی، 4 رکعت مکمل ہوئی اور اس کے بعد حضور نے سلام پھیرا اور آیت سنائی کہ اے لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ بدل دیا ہے اور خانہ کعبہ آج کے بعد سے ہمارا قبلہ ہے. اب قیامت تک خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ رہے گا. آج بھی مدینے کے قریب میں وہ جگہ موجود ہے اور وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے، یعنی 2 قبلے والی مسجد.